السلام علیکم برادران اسلام. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم تو انگلش اسپیکنگ کے یا ایجوکیشنل ریلیٹڈ ویڈیو بناتے ہیں، لیکن اس بار میں مختلف ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہے، اور اس مہینے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس تراویح میں پورا قرآن سنتے ہیں، اور یہ قرآن سنانے والے ہوتے ہیں حفاظ اکرام، جو مہینہ بھر ہمیں قرآن سناتے ہیں اور مہینہ بھر تراویح پڑھاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے یہ نصیحت کی کتاب کو نازل فرمایا اور ہم ہی اسی کے نگہباں اور محافظ ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ ہی محافظ ہے. اور جب اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے تو اپنی حکمت عملی سے حفاظت کر رہا ہے، اور ہمیں جو تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ حافظ ہوتے ہیں، یعنی حفظ کرنے والے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کی سپاہی ہے، وہ دین کی سپاہی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت عملی سے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. یہ ایک پہلو ہے، اس لیے ہم نے ان کی بہت قدر کرنا چاہیے. اور علماء اکرام تو انبیاء کے وارث ہیں، وہ بھی بہت قدر کے حقدار ہیں. تو ایسی حالت میں ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اب قدر کس طرح کرنا چاہیے ہم نے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی جو مہم میں ہم شامل حال ہو، کیسے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو اس مہم میں ہمارا بھی کچھ حصہ لگنا چاہیے. جیسا کہ حفاظ اکرام کا حصہ لگ رہا ہے، وہ تو دین کی سپاہی ہے، وہ قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں، قرآن کو حفظ کر کے، اور ہمیں تراویح پڑھاتے ہیں اور ہمیں قرآن سناتے ہیں. یہ ان کا اہم رول ادا کر رہے ہیں. پھر ہمارا رول کیا ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کی مدد کرنا چاہیے. مدد نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہم نے ان کی قدر کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہارے قدم مضبوطی کے ساتھ جما دوں گا. اب اللہ کی مدد کیسے کریں گے ہم؟ اللہ کی مدد کرنا ہی ہماری دنیا اور آخرت کی مدد کرنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہمارے قدم جما دیں گے. تو ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم دین کی خدمت کے لیے اس مہم میں شامل ہو جا رہے ہیں، یعنی اللہ کی مدد میں شامل ہو جا رہے ہیں ہم، یعنی اپنی آخرت کی مدد، آخرت کی بھلائی میں شامل ہو جا رہے ہیں. تو ایسے حالت میں ہم نے کیا کرنا چاہیے کہ یہ حفاظ اکرام جو ہمیں مہینہ بھر تراویح پڑھاتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں، ہم نے ان کو کثرت سے تحفے دینا چاہیے. تو ایک تو ہم اللہ کی مہم میں شامل بھی ہو جا رہے ہیں، دوسرا ہم سنت بھی ادا ہو رہی ہے تحفے دینے کی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم پیسے دیے جاتے ہیں حفاظ اکرام کو، جو کہ ناکافی ہوتے ہیں، تو وہ معاشی بحران کا شکار ہوتے ہیں. تو ایسی حالت میں ہم نے ان کو اتنے سارے تحفے دے دینا چاہیے تاکہ سال بھر وہ آسانی سے اپنی معاشی حالت کو سدھار سکے، سال بھر آسانی سے اپنی زندگی کو گزار سکے، عزت کے ساتھ، قدر کے ساتھ. یہی ہوں گی ان کی قدر خاص طور سے، اور دیگر اپنا سرمایہ کاری بھی کر سکے. اس سے یہ ہوگا یوں کہ حفاظ اکرام اور علماء اکرام کی تعداد کثرت سے بڑھیں گی. ویسے تو پوری دنیا میں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے حافظ اور عالم بن رہے ہیں. 7-8 سال کے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. لیکن اس مہم میں ہم نے بھی شامل ہو جانا چاہیے اور ہماری بھی آخرت کا سرمایہ ہم نے جمع کرنا چاہیے. تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، حفاظ اکرام کو زیادہ سے زیادہ تحفے دیں، علماء اکرام کو تحفے دے جو امام مسجد میں سال بھر نماز پڑھاتے ہیں، مؤذن صاحب کو تحفے دے جو سال بھر
مسجد میں خدمت انجام دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، تو کافی کثرت سے تحفے دینے، اور اتنا دے دے کہ وہ کافی ہو جائے ان کے سال بھر کے لیے۔ شہروں میں تو 1.5-2 لاکھ روپے تک دینا چاہیے حفاظ کرام کو میرے نزدیک، اور دیہاتوں میں کم دیے تو چل جاتا ہے۔ یہ خاص بات کا ہم نے دھیان رکھنا چاہیے، اور اس کا نام چندہ نہ دے کہ حافظ صاحب کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے، سنت ہے، اور اس طرح نہ دے کہ وہ حافظ صاحب کو بیٹھا دیا جا رہا اور سب چاروں طرف سے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ دولہے کو بیل ڈالی جاتی ہے، ایسا نہ دے، بلکہ اس میں مسجد کے اراکین اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی ٹیم بنا کر ان تحفوں کو جمع کر کے یکجا کر کے حافظ صاحب کے پاس دے سکتے ہیں، عالم صاحب کے پاس دے سکتے ہیں، اور مؤذن صاحب کے پاس دے سکتے ہیں، یا پھر مسجد میں جو نمازی ہیں، جو مقتدی ہے، وہ انفرادی بھی اپنا تحفہ دے سکتے ہیں پاکٹ کے طور پر۔ تو اتنا پیسہ ان کے پاس جمع ہو جانا چاہیے تاکہ وہ تاکہ وہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی ایک گزارش ہے، ایک چھوٹی سی سوچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اور آپ عمل کریں گے، میں بھی عمل کروں گا۔ چلتا ہوں، السلام علیکم۔